جب دوزخ کے حصے کو کھا رہے ہوگے اور وہ دوزخ کے حصے تڑپ رہے ہیں حصے کھانوں کی وجہ سے، وہ دوزخ کی آگ مجھے کاٹے گی، مجھے کھائے گی اور میرے دماغ کو جلائے گی، میرے دل کو جلائے گی، میرے قدم کو جلائے گی، میرے چہرے کو جلائے گی۔ فرمایا ابھی نارن احاط بہم سرادقها، اس میں نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، فرمایا دوزخ کی آگ وہ آگ ہے جو کسی چیز کو نہیں، سب سے پہلے دل کو جلائے گی۔ یہ دل میں میل کچیل جمع تھا، حسد جلن کینہ کپٹ جمع تھا، یہ دل میں غداریاں جمع ہوئی تھی، بے وفائی، دل بے وفا تھا، اسی لیے جسم بے وفا بنا، دل کو جلائے گی۔ تطلع علی الافئدہ، افئدہ دل کہتے، دل کے ٹکڑوں کو۔ اسی لیے ان چیزوں سے کہ ہم رشتہ داری توڑنے والے نہ بنے اور عبادت کرنے والے بنے اللہ کے لیے۔ لہذا خاص طور پر بہت مبارک رات ہے اور بخشش کی گھڑیاں چل رہی ہے۔ یہ بیان تو آپ نے سن لیا، یہ بھی انشاءاللہ اللہ اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب دے گا، لیکن اصل ہے عمل، اصل ہے عمل، اصل ہے عمل۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر میں یہ ہے کہ ہر معاملہ فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے فیصلے ہیں اللہ ناموں کے ساتھ دیتا ہے کہ فلاں عبداللہ نام کا بندہ جاؤ، اس کی موت کا وقت ہو چکا ہے، ایک کو اس کی موت دے دی جاتی ہے، ایک کو زندگی کے بڑھانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ایک کے رزق بڑھانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جو اتر رہے ہیں، ہر فرشتے کے ہاتھ میں فیصلوں کی چٹھی ہوگی، نہ جانے ہمارا فیصلہ نکل چکا ہو کہ آئندہ رمضان ہمیں نہیں ملے گا، آئندہ شب قدر ہمیں نہیں ملے گی، یہ آخری شب قدر ہو، یہ آخری موقع ہو۔ میں نے کل ایک جنازے کو اٹھتا ہوا دیکھا، میں 3 دن سے جنازوں کو اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد میں حاضر ہوں، ہمارے محلے میں 2 جنازے میں نے کل دیکھے اور اس سے پہلے قبا مسجد پر ایک میں نے جنازہ دیکھا، 3 دن میں 3 جنازے اٹھے۔ بتاؤ کیا وہ جنازے میں سونے والا، کیا وہ عید کی تیاری میں نہیں لگا؟ کیا اس نے بیوی کے کپڑے نہیں خریدے ہوگے، بچے کے کپڑے نہیں خریدے ہوگے، خود کی چپل نہیں خریدی ہوگی؟ کیا اس نے کبھی سوچا کہ میں عید کا سورج نہیں دیکھ سکوں گا؟ کیا اس نے کبھی سوچا کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، ایک ایسے عالم میں چلا جاؤں گا جہاں بیوی سے بچھڑنا ہے، بچوں سے بچھڑنا ہے، ماں باپ سے بچھڑنا ہے، کوئی ماں کو نہیں دیکھ سکے گا، کوئی باپ کو نہیں دیکھ سکے گا، کوئی دوستوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ موت آتی ہے، اٹھا کر لے جاتی ہے، دوست چھوٹ جاتے ہیں، ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں اور زمین کے نیچے ہو جاتے ہیں۔ زمین پر رہنے والے دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں کون تھا جو زمین کے نیچے گیا۔ ماں اپنے بیٹوں کو بھول جاتی ہے، شوہر بیوی کو بھول جاتا ہے، بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے۔ یہ کہاں کے رشتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اصل رشتہ اللہ اور بندے کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، نہ زمین کے اوپر بھولتا ہے، نہ زمین کے نیچے وہ بھولتا ہے، نہ وہ ماں کے پیٹ میں بھولتا ہے، نہ وہ عالم ارواح میں بھولتا ہے۔ وہ اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہوتا ہے، نہ ماں اور بیٹے کا، نہ باپ اور بیٹے کا، نہ شوہر اور بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا۔ یہ رشتے دھوکے ہیں، ان دھوکوں سے نکلو، ان راستوں سے نکلو اور ان دنوں اور ان ایام اور ان عیش و عشرت کے لمحات سے نکلو اور ان لاپرواہیوں سے، غفلتوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ موت کو بھول گئے گھر بنانے والے، موت کو بھول گئے رمضان میں روزہ چھوڑنے والے، موت کو بھول گئے تراویح کو چھوڑنے والے، موت کو بھول گئے ٹی وی دیکھنے والے، موت کو بھول گئے کرکٹ دیکھنے والے۔ بہت سارے نوجوان کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم کرے، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، رمضان کے روزوں کو چھوڑا کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ دربار میں پیش نہیں کرے گا کہ تیرے پاس روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں تھا، پھر کرکٹ دیکھنے کا ٹائم کیسے آ گیا؟ نماز پڑھنے کے لیے وقت تیرے پاس نہیں ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے وقت کہاں سے آ گیا؟ کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ دوزخ کے سمندروں میں ڈالا جائے گا، سمندروں میں ڈالا جائے گا۔ ہم وہ دوزخ کے ایک ذرے کو، میں نہیں، یہ آسمان برداشت نہیں کر سکتا، یہ زمین برداشت نہیں کر سکتی، یہ ستارے، چاند، ستارے، سیارے برداشت نہیں کر سکتے، حضرت جبریل برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ فرشتہ جو سید الملائکہ ہو، وہ سب سے بڑا فرشتہ جبریل برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو ایک چڑیا کی شکل اس
کی بن جاتی ہے, وہ اپنی اوقات یاد کر لیتا ہے. اور اللہ سے حضرت جبریل جب پیش ہوتے تو کہتے اے اللہ مجھے ہاروت اور ماروت کے جیسا ڈر ہے, اے اللہ تو مجھے ایک بار کہہ دے کہ میں نے بخش دیا. حالانکہ بخشائے حضرت جبریل, لیکن خوف ہے اللہ کا. کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا دوزخ سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر سانپ اس مجلس میں آ جائے, سانپ سے ڈر کر ہم بھاگیں گے. ارے یہ سانپ تو دوزخ کی آگ والا جو سانپ ہے اس سے اس کا کچھ مقابلہ نہیں ہے. یہ سانپ تو آگ اس کو جلاتی ہے اس سانپ کو, مگر وہ سانپ جو دوزخ کی آگ میں چل رہے ہوگے وہ کیسے ہوگے؟ یہ شیر سے ہم ڈرتے ہیں. یہ شیر اگر آگ میں ڈالا جائے تو جل جائے گا, مر جائے گا اور چیخے گا, چلائے گا. مگر وہ جانور جو دوزخ میں چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, وہ کیسے ہوگے؟ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے, بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ بچائے ہمیں. توبہ کرنے کی ضرورت ہے, سچی پکی توبہ کیسی ہونی؟ ایک آدمی بھکاری ہوتا ہے, 1 روپیہ مانگتا ہے تو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں, اور لہٰذا اپنا چہرہ وہ اس طرح بناتا ہے کہ دینے والے کو رحم آ جاتا ہے. 1 روپیہ دینے والا 2 روپیہ دے دیتا ہے. ہم اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. امام صاحب نے پڑھا, اس نے پڑھا اور چلا گیا. ربنا آتنا فی الدنیا کا مطلب نہیں پتا. وہ بھکاری کو پوچھو, اسے کہو تم کہ تم جو بھیک مانگ رہے ہو کہ تم اپنی بھیک کو سمجھ سکتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں مجھے پتا ہے کہ مجھے 1 روپیہ کس سے مانگنا ہے, کیسے مانگنا ہے اور کس طرح مانگنا ہے, مگر ہمیں دعا مانگنا نہیں پتا. دعا پڑھتے ہیں لوگ, دعا کرتے نہیں ہے. دعا کرنا تو یہ ہے اللہ سے, اللہ سمجھ کر مانگو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھو اللہ کے. کیا گناہ یاد نہیں آتے؟ گناہ کو یاد کرنا اتنا مشکل ہے. اے اللہ میں نے بہت دھوکے دیے, میں نے بہت جھوٹ بولے, میں نے بہت نمازیں چھوڑی ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے گناہوں کو یاد کرو, پھر دوزخ کی آگ کو یاد کرو, پھر اللہ کی رحمت کو یاد کرو. تم مانگ رہے ہو اللہ سے, اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. مانگ لو, دعائیں مانگ لو. وہ دوزخ میں جانے والے کہیں گے کاش ہم دعائیں مانگتے, ہماری دعائیں ہمیں جنت میں لے کر چلی جاتی. دعائیں لینا سیکھو. کہ امی سے کہتا امی میرے لیے دعا کرو, ابا میرے لیے دعا کرو, امام صاحب میرے لیے دعا کرو. بھائی امی کی ایسی خدمت کرو کہ امی دل سے خود دعا دے. یہ ہوتا ہے دعا لینا, کہ بیٹا اتنا فرمانبردار ہے کہ امی کے دل سے دعا نکل رہی ہے. باپ کا اتنا فرمانبردار ہے کہ باپ دل سے دعا دے رہا ہے. امام صاحب اتنے خوش ہے کہ امام صاحب دل سے مقتدیوں کو دعا دے رہے ہیں. یہ ہوتا ہے دعائیں لینا. لوگوں کی دعائیں آدمی کب لیتا ہے؟ خدمت سے. کہ اپنی ماں کی خدمت کرو. ماں باپ کا نافرمان اس کی بخشش نہیں ہے. اپنی ماں کے قدموں میں گر جاؤ, اپنے باپ کے قدموں میں گر جاؤ. باپ سے معافی مانگو, ماں سے معافی مانگو. باپ کے نافرمان اور ماں کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہے. میرے دوستو بہت آسان ہے ان دونوں کو راضی کرنا. ارے ماں تو بغیر معاف کرے معاف کر دیتی ہے, بغیر معافی مانگے معاف کر دیتی ہے. اگر اس ماں کو ہمارے امتحان کا ممتحن بنا دیا جائے. 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ. 70 ماہ تو صرف ایک ورڈ ہے سمجھانے کے لیے. اللہ کئی کروڑوں ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایک ماں سے کہہ دیا جائے جا تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہے, تو تیرے بچے کو جنت میں ڈال یا دوزخ میں ڈال, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں ڈالے گی؟ کبھی نہیں ڈالے گی. ہر ماں اپنے بچے کو جنت میں ڈالے گی. وہ پروردگار ہماری ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. لیکن ہمیں بھی تو جنت میں جانا چاہیے, ہمیں بھی تو جنت میں جانے کا شوق ہو. تو اس کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ دعا مانگے, اس دعا کے طفیل اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا. اور شب قدر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ معاف کر دے. ایک آخری بات میں پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہر عمل ترازو میں تولا جاتا ہے, ایک عمل ترازو میں تولا نہیں جاتا, بہت وزندار ہوتا ہے. کہا کہ جبریل کون سا عمل؟ کہا کہ گناہگار کے آنسو. ترازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آنسوؤں کو ترازو میں رکھا جائے, ترازو گر جائے اور ٹوٹ جائے.
وہ ترازو میں تولا نہیں جاتا یہ عمل. کہا کہ کیوں؟ کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے تو گناہ کرتے نہیں ہیں تو روتے نہیں ہیں. شیر بھی اپنے گناہوں پر روتا نہیں ہے, بکری اپنے گناہوں پر روتی نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہی نہیں ہے نا. بھئی پوری نظر دوڑاؤ آپ, گناہ کرتے کون ہے؟ جنات اور انسان. بھئی جنات کا تو ایک الگ عالم ہے, تو اب بچے انسان. جنات کو بھی آنسوؤں کی توفیق نہیں ہے. جنات کے آنسو اور انسان کے آنسوؤں میں بہت بڑا فرق ہے. تو بچا کیا انسان, صرف اس کے پاس وہ دولت ہے کہ آنسوؤں کو اپنے ترازو میں رکھ سکتا ہے, آنسو گرا سکتا ہے, شرمندگی کا آنسو.